अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 7। ज़री, क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी अम्मा। आप भी ना, इस टाइम यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी ना मैं। उसने कंधे पे माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुमने अपना हाल देखा है, इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा मैं ठीक हूँ अब। ज़री हर बात पे ज़िद ना किया करो। एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन सा तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अम्मा प्लीज़ मुझे जाने दें। उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। ज़री ज़िद नहीं करते बच्चे। अम्मा फ़िज़ा अकेले क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही। अभी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। मगर ज़री। अम्मा प्लीज़। उसका अंदाज़ ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही नहीं सकी। उसको खुद भी नहीं समझ आ रही थी ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको उस रास्ते पे खींची चली जा रही है। क्यों वो जाने के लिए इस कदर तड़प रही है? क्यों वो इतनी बीमार होते हुए भी जाना चाहती है? क्यों उसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है? ओ ज़रमीना, तुम यूनिवर्सिटी में? हानिया ने क्लास में आते ही उसको देखते हुए कहा। क्यों, आज मुझे छुट्टी थी क्या? ज़रमीना को पता था वो किस बारे में बात कर रही है, उसका इशारा किस तरफ है। फिर भी उसने उससे अनजान बन के पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक़ये के बाद तो कुछ दिन संभल भी नहीं सकोगी, मगर मैं क्या देख रही हूँ, आप तो तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो और इरम ज़रमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हुए ज़रमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रही थी। हानिया, आपको ज़रमीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फ़िज़ा ने ज़रमीना को खामोश होता देख के एकदम से उसको जवाब दिया। ज़रमीना को लगा जैसे कल वजदान ने उसको जलील नहीं किया, उसके इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाला है। आपने क्यों किया है ऐसा? क्यों हर ऐरे गैरे को मुझ पे बात करने का मौका दिया है? उसको अपने अंदर दर्द होता महसूस हुआ। वो सवाती थी, एक अना परस्त कबीले की लड़की। आज उसकी अना मिट्टी का ढेर हो रही थी। ज़ब्त की एक हद होती है, वो ज़ब्त की हद ख़त्म हो रही थी। वो चीख चीख के कहना चाहती थी, सुनो सैयद वजदान हसीन शाह, मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। वो खामोश रही। उसके पास आज बोलने को कुछ भी नहीं था, अलबत्ता सुनने को बहुत कुछ था, और वो ज़ब्त किए बस सुनती जा रही थी। ज़रमीना, तुम इतनी बीमार हो, नहीं आना चाहिए था आज तुम्हें यूनी। फ़िज़ा ने उसके हाथ में हाथ डाले चलते हुए कहा। बगैर बोले आज वो बस चल रही थी। ज़रमीना, तुम ना दुखी हो, मैं वजदान सर के ऑफ़िस जाके उनको बोलूँगी, उन्होंने बहुत गलत किया था कल, ठीक है? भाई तुम्हें नहीं तैयार थी तो और किसी को तैयार थी प्रेजेंटेशन। मुझे तो लगता है वो जानबूझ के तुम्हें ही सुनाना चाहते थे, प्रेजेंटेशन का सिर्फ इन्होंने बहाना रखा है। फ़िज़ा ने उसका हाथ छोड़ा। उसके सामने खड़े होते हुए उसको कहने लगी, ज़री कुछ तो बोलो ना। वो नज़र झुकाए बस खड़ी रही, जैसे वो बोलेगी तो फूट फूट के रोएगी। अम्मा ठीक कहती थी, उसको आज नहीं आना चाहिए था। उसने दिल में सोचते हुए कहा, ज़री तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम उस हानिया की बातों पे सीरियस हो रही हो, जो सर के पीछे पीछे पड़ी थी और सर उसको मुँह भी नहीं लगाते। फ़िज़ा ने वैसे ही उसके सामने खड़े खड़े उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। फ़िज़ा। उसने जैसे ही फ़िज़ा का नाम लिया, आंखों में अजीब सी सुर्खी आई। उसका ज़ब्त टूटने के आखिरी दर पे था। अगर वो और फ़िज़ा अकेले उस जगह पे होते तो शायद वो उसके गले लग के ऊंचा ऊंचा रोती, मगर वो जिस जगह थे वहाँ हर तरफ स्टूडेंट्स थे। वो चाह के भी अपना ज़ब्त नहीं तोड़ सकती थी। सर ने बहुत गलत किया फ़िज़ा। वो नज़रें झुकाए बस बामुश्किल इतना ही बोल पाई कि सामने कोने में खड़ा हुआ पीठ फेरे उसको वो शख्स नज़र आया जिसने कल उसके गुरूर को रेज़ा रेज़ा किया था। वो हाथों में मोबाइल और चाय का एक कप पकड़े खड़ा किसी से बात कर रहा था। क्या सैयद वजदान हसीन शाह उसके साथ इतना बुरा भी कर सकता है? उसने उसको देखते हुए दिल में सोचा। वो मुसलसल उस पीठ फेरे हुए शख्स को देखे जा रही थी। फ़िज़ा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब करते हुए उसको देखा, जो आज भी पहले दिन की तरह ब्लू पैंट और ब्लैक कोट पहने था।
और سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زرمینہ کو مسلسل ادھر دیکھنے پہ بازو سے پکڑ کے آرام سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ جو خالی ذہن لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی، پیٹھ کیا ہوا شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی نظر ایک دم اس سراپا حسن پر پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس ایک نظر، فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر نے، اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا تھا، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑے جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ ہارا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں تو اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا ہے، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی ہی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کا قصور بن گیا ہے کہ وہ سید گھر میں پیدا ہوئی ہے؟ کیا یہ مقام ان کے لیے ساری زندگی کا روک بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس ارمان کو ہی دل میں لیے مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کن پٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا، دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں۔ وجہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں آپی، بس لیٹا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ نہ باہر آتے ہو تم، نہ ہنستے ہو، نہ کسی سے بات کرتے ہو۔ وجہ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس، اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو، اور وہ بار بار نظر جھکا لیتا۔ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وجی، میں پہلے تمہاری کسی بات پہ خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپی، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظر جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائی اور بہن کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی خالی سی آنکھوں کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی کرب سے گزرنا پڑے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپی، میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپی، آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپی، آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سر نے مجھے ڈانٹا،
تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دینا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اوف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ۔ وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے پھونک کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا رات میں۔ یہ اس کی روز کی دعا ہوتی تھی جو روز وہ کیا کرتی تھی۔ آپی بولے نا۔ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کے وہ پھر سے بولا، کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے باقی لڑکیوں کی طرح، اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آپی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا اپنا بھی ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو؟ میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی، جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی اب خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپی کیا سید ساتھی ہونے کا یہ مطلب ہے آپ ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپی نبی پاک نے تو کہا تھا آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر بات ایک وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں کے رشتے آئے ہیں، لیکن ابو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ ایسے نہیں بولتے بچی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادی نہ ہو؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا، اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بیٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا، میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پہ ہی بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں،
میں اہل بیت سے ہوں۔ کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو بچی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہے وہ ہمارے نبی کریم کی اولاد سے ہے، وہ نبی جن کو خدا نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے۔ اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے، ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے، جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو بچی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتے تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا، اگر رشتہ برابری میں نہ ہو تو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب، میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور سرمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھو بچی، بہت سارے علامہ دین بہت کچھ لکھتے ہیں، اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہے ہو، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں، میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدے سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی اگر لیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھیں اور امام حسین نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت فروہ علیہ السلام تھی اور دوسری جودھا، جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 زوجہ محترمہ تھیں، رباب علیہ السلام، لیلی علیہ السلام اور شیر بانو علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں اور ان کی بیویاں، ساری بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھی، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علامہ دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علامہ کہتے ہیں ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے، جو نبی کی بیوی ہوں گی وہ امت کی ماں ہوں گی۔ وجدان، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولے۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا، تو اگر اس کی سیدے سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، اگر لڑکا اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنے سر کے بال سفید کر لے، صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے۔ آپ کو اکالیہ اسلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پہ انہوں نے واضح کہا ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو مولوی صاحب، کیا ایک سید ذاتی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی
बस एक ही दलील है, वो मेरे रसूल के ख़ानदान की है। रही बात शादी की, तो बहुत से आलिमा दीन हैं, ये भी लिखते हैं अगर लड़की की उम्र निकली जा रही है और कोई सैयद घर का रिश्ता नहीं आ रहा तो वो अपने बाप की रजामंदी से बाहर शादी कर सकती है, अगर उसका बाप रजामंद है तो। अब वल्लाह आलिम इस बात में कितनी हकीकत है। वजदान को बहुत सारी बातें समझ आ गई थी और बहुत सारी बातों में वो उलझ कर रह गया था, जिसको उसने खुद पढ़ना था, खुद सोचना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। उसने मौलवी साहब की तरफ देखा और उनका शुक्रिया अदा करके वज़ू बनाने के लिए उठने लगा। उसने सोच लिया था अब वो इस मसले पे खुद तहकीक करेगा। फ़िज़ा, आओ ना थोड़ी देर लाइब्रेरी में जाते हैं, अभी तो क्लास को बहुत टाइम है। ज़री, पता नहीं क्या शौक़ है तुम्हें लाइब्रेरी का, पता नहीं कैसे पढ़ लेती हो तुम इतने मोटे मोटे नावल और किताबें। आपने कभी पढ़े हैं तो आपको पता हो ना, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं ओवर एक्टिंग पढ़ने की। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए चल रही थी। फ़िज़ा को फूल बहुत पसंद थे, वो हर फूल को बहुत गौर से देखती थी, जैसे उनकी खुशबू अपने अंदर उतार रही हो। खबरदार, जो मेरे नावल से कुछ कहा तुमने तो। ज़री ने फ़िज़ा के कंधे पे आराम से मारा और मुंह बना के कहने लगी। वो उसकी जुल्फ़ों के आहोश में बेहोश हो गया। अब बताओ कैसे उसकी जुल्फ़ों की आहोश में बेहोश हुआ? मतलब उसकी जुल्फ़ों से इस कदर बदबू आ रही थी कि वो बेहोश ही हो गया। अब बंदा नावल ना पढ़े बल्कि ओवर एक्टिंग पढ़े। फ़िज़ा ने उसके एक नावल पे तबसरा करते हुए कहा था, तुमने पढ़ा है जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, नमल, इश्क का शीन? ज़री उसको एक एक नावल गिन गिन के बताने लगी। बहन, नावल कोई नॉर्मल लोग पढ़ते नहीं हैं, या आप जैसे अब नॉर्मल लोग ही पढ़ते हैं। आपने जाना है लाइब्रेरी तो जाएं, मैं नहीं जा रही। फ़िज़ा ने खूबसूरत सफ़ेद गुलाब को ज़मीन पे बैठ के छूते हुए कहा था। मर जाओ तुम फ़िज़ा, मैं अब अकेली जाऊँ लाइब्रेरी? नहीं बेटा, सब्र, मैं पूरी यूनिवर्सिटी को बोलती हूँ आपके साथ जाएं। उसने उसी तरह फूलों को छूते हुए कहा। ज़री, नहीं, अंदर तुम्हारे वो बैठे हुए जो तुम्हें अंदर जाते डर लग रहा है। मैं भी फूलों को देखूंगी। दफ़ा हो जाओ तुम फ़िज़ा। बताओ किधर दफ़ा हो जाऊँ? उसने मुस्कुराहट को छिपाते हुए पूछा। जहन्नुम में दफ़ा हो जाओ और इन फूलों को भी अपने साथ लेके जाना। फ़िज़ा को गुस्से से कहते हुए वो लाइब्रेरी की तरफ चली गई और फ़िज़ा उसको जाता देखकर मुस्कुराने लगी। सर, कैन आई एंटर? हान्या वजदान के ऑफिस में आई, जो अपनी कुर्सी पे बैठा कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। यस, उसने कंप्यूटर से नज़र हटाते हुए उसको देखा और फिर काम करने लग गया। हान्या को लगा उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। वो जो इतना तैयार होकर आई थी उसको एक नज़र भी नहीं देखा उसने। जी मिस हान्या, आपका कोई काम है? वो वैसे ही कंप्यूटर पे नज़र जमाए बैठा था। उसको खड़ा देख के उसने खुद ही पूछा, सर वो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि। वो मुसलसल एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाने लगी थी, जैसे उसको कहने में मुश्किल हो रही हो। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। अब की बार उसने कंप्यूटर से नज़रें हटाई और उसकी तरफ देखने लगा, जो ब्लैक जीन्स के ऊपर सुर्ख शॉर्ट फ्रॉक पहने बाल खोले खड़ी थी। सर, मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? उसने उसकी तरफ देखते हुए मुकम्मल एतमाद से पूछा। उसको लगा वो उसकी खूबसूरती से आखिर मुतासिर हो ही गया है। क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? उसने कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसको हान्या की इस बात से बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। उसका नंबर लेना तो हर लड़की की ख्वाहिश थी। अक्सर लड़कियां हान्या की तरह उसे खुद नंबर मांगती थी। हान्या को लगा वह कुछ बोल नहीं सकेगी। उसका इस तरह से बात करना उसको बिल्कुल इस लहजे की तवक्को नहीं थी। वह खूबसूरत और पुरएतमाद लड़की थी जिसका नंबर हर लड़का मांगता था, और आज वो मांग रही है तो वजदान को तो खुश होके दे देना चाहिए। मगर उसका इस तरह सीरियस होके पूछना, सर वो स्टडी से रिलेटेड आपसे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करने थे, तभी मैं कह रही थी अगर आपका नंबर मिल जाता तो। अब की बार वो उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कह रही थी, बल्कि नज़र झुकाए शर्मिंदगी से बोले जा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसने तो सोचा ही नहीं था उसके मांगने पे
اس کا جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، ہانیہ آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں۔ میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں، بٹ سوری میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہتا ہو اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا ہو۔ وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھے تم، اب ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پر لگا کام کر رہا تھا۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب تک آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اور جو زمینہ ہے وہ تو مجھے لگتا ہے شاید ڈر گئی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔